اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ البتہ بیٹی کو جہیز دینا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ اگر باپ یا بھائی نے اپنی بیٹی یا بہن کو رخصتی کے وقت اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی خوشی سے کچھ عطیہ دے دیا ہو، کچھ ہبہ کیا ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کل جہالت کی وجہ سے اور معاشرتی رسوم کی وجہ سے جہیز کو نکاح کا لازمی خرچہ اور لازمی اخراجات کے اندر تصور کیا جاتا ہے، اور عملاً اسے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط تصور کیا جانے لگا ہے۔ شریعت نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، مگر مسلمانوں نے اپنے لیے خود ہی نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ شریعت میں نکاح کا خرچہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق مہر دینا، ولیمہ کھلانا ہے، اور ولیمہ بھی مسنون ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح مہر کو بھی بیوی خوشی سے معاف بھی کر سکتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو آپ کی ملکیت میں ہو اپنے پاس رہنے دیں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اولاد پر بھی خرچ کریں۔ جب آپ کی موت ہو جائے گی تو جتنا حصہ بنتا ہے ہر حقدار کو وہ مل جائے گا۔ آپ نے اگر بیٹیوں کو جہیز دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ کسی طرح بھی وراثت سے محروم نہیں ہوں گی، اور بیٹیوں کو بھی اسی طرح وراثت کے اندر حصہ ملے گا جس طریقے سے بیٹوں کو ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی باپ کی زندگی میں کہہ بھی دے، بلکہ لکھ کر بھی دے دے کہ میں اپنے باپ کی موت کے بعد اس کے ترکے میں سے حصہ نہیں مانگوں گا یا نہیں مانگوں گی، پھر بھی اگر وہ چاہے تو موت کے بعد اپنا حصہ لے سکتا ہے، اور کوئی بھی شرعی عدالت اسے اس بنا پر وراثت سے محروم نہیں کر سکتی کہ باپ کی زندگی میں اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنا حصہ نہیں لوں گا، یا بیٹی کہہ دیتی ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لوں گی، کیونکہ دستبرداری اس چیز سے ہوتی ہے جو حق ہو، اور باپ کی زندگی میں حق میراث ثابت ہی نہیں ہے تو معافی کس چیز کی؟ ہاں، اگر باپ کی موت کے بعد کوئی بیٹا یا بیٹی بغیر کسی دباؤ کے پوری طرح خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ دوسرے وارثوں کے لیے چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وہ اپنا حصہ وارث چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اپنی زندگی ہی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک زندگی ہی میں جائیداد تقسیم کرتے وقت بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ عطیہ ہے اور اس میں بیٹے اور بیٹی کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ وراثت کے مطابق ہی اس کو تقسیم ہونا چاہیے، کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دینا چاہیے۔ بہرحال اس میں سے جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں، اگر اپنی زندگی کے اندر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کوئی گرفت یا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا جو سوال ہے کہ آیا جہیز جو ہے وہ میراث کا بدل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہیز میراث کا بدل نہیں ہو سکتا، اور میراث ہمیشہ وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں ان کو حدود اللہ کہا گیا ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے خود مقرر کر دیے ہیں، کسی انسان کو اس کے اندر کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے، اور کمی بیشی کی صورت کے اندر سخت وعید سنائی گئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ایسی صورت میں وہ جہنم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدود اللہ کی حفاظت اور شریعت کے احکام کی حفاظت کرنے کی اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔